बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने व्लॉग में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की व्लॉग में फिर मुल्क की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसी तरह मलाकन डिवीज़न में और स्वात में इस वक्त क्या सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और आपके साथ तज्ज़िया जो है वो शरीक करेंगे। नाजरीन, आज की व्लॉग में कुछ मुल्क के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो इसमें कुछ आज और कल की ख़बरें जो है वो हमने शामिल किए हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है, सियासी गहमा गहमी नज़र आ रही है, तो इस हवाले से बात करेंगे। कल इमरान ख़ान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग इनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं वो उन लोगों का इस्तेमाल करके मुल्क में जो वो क़ुव्वतें जो सियासी पार्टियां बनाती हैं वो इस वक्त एक किंग्स पार्टी जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है। और ये किंग पार्टी जो है, इसका मकसद, उन्होंने कहा कि अगर इसका मकसद ये है कि मुल्क को माशी हवाले से इस्तेहकाम, मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है या मुल्क के हालात का जो है वो मुकाबला करना है इस पार्टी के ज़रिए, जिन लोगों की यही सोच है वो खाम ख्याली में है। और ये उन लोगों के खाम ख्याली है। पाकिस्तान इस वक्त संजीदा सियासी और माशी सूरत हाल का सामना कर रहा है, तो इस वक्त इस तरह के इक़दामात उठाना जो है वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन थे, जो नज़रियाती रहनुमा थे और इनके साथी थे, वो अब भी उनके साथ है, उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इस हवाले से उन्होंने कल ये बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू की गई है। मुल्क में 9 मई को जो वाक़यात हुए थे वो इस हवाले से हुए थे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार किया गया, तो इसका जो है वो रद्द अमल जो है वो तो सामने आना था। वो इस सूरत में आ गया कि लोग जो है वो जज्बाती होकर निकल गए। उन्होंने कहा कि 100 से लेकर 150 तक इन लोगों ने मुल्क में जो है वो इश्तियाल की सूरत में नुकसान पहुंचाया होगा और यही लोग जो है ये इस वक्त इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को निशाना बनाया गया है और उन्हें जेल में जो है वो डाला गया है या हवालात में जो है वो बंद किया गया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के हवाले से एक बयान था जो उन्होंने कल जारी किया था। इस तरह बिल्कुल इमरान ख़ान के हवाले से एक और बहुत बड़ी ख़बर है और यकीनन ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है कि इमरान ख़ान को के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है, जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस था, उसमें इमरान ख़ान को रिलीफ मिल गया है। 19 जून तक इमरान ख़ान को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और इमरान ख़ान को 19 जून तक इस केस में रिलीफ मिल गया है। इसके अलावा आज इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ मिल गया है। उनके ख़िलाफ़ 9 मई के बाद 6 मुक़दमात दर्ज किए गए थे, जिसमें आज इमरान ख़ान को रिलीफ मिला है। इमरान ख़ान को 10 रोज़ तक जो है वो किसी भी जो है सिक्योरिटी इदारे की जानिब से किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करे। ये आज अदालत ने इमरान ख़ान को रिलीफ दिया है और इसके साथ साथ ये हिदायत भी दी है कि 9 रोज़ के अंदर अंदर इमरान ख़ान साहब जो है वो मुतल्लिक़ा अदालत से जो है वो रुजू भी करें। इस हवाले से एक और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशगवार जो है वो हम कह सकते हैं कि एक ख़बर थी आज पूरे दिन, वो ये थी कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो 3 MPO के अंदर जो गिरफ़्तारियाँ की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है, जो उनके जो क़ियादत है, जिनको गिरफ़्तार किया गया है, उनके हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट ने 3 MPO को जो है वो मुअत्तल कर दिया है और उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। तो ये भी आज एक मुस्बत ख़बर जो है वो देखने को मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से।
جی ناظرین، بالکل آج جو ہے ملاکنڈ ڈویژن میں اور سوات میں جو اس وقت خبریں گردش کر رہی ہے، اس حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے رابطہ کیا ہے آل یونین آف ملاکنڈ ڈویژن کے صدر شہزاد عالم سے، جو سابق سوات پریس کلب چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے آج جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو بہت شکریہ شہزاد عالم صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ سر یہ بتائے گا کہ کیا اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ملاکنڈ ڈویژن میں اور سوات میں خصوصاً بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں، تو یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے سوات میں یا ملاکنڈ ڈویژن میں جو کسی بھی سیاسی پارٹی کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی افتخار صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ آج کل ملک میں جو حالات جا رہے ہیں، تو اگر اب ملاکنڈ ڈویژن سوات کی بات کی جائے تو آج تک ملاکنڈ ڈویژن یا سوات میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا سامنا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ جس کی بڑی بات یہ ہے کہ آج تک ملاکنڈ ڈویژن میں کسی بھی سیاسی پارٹی کی جانب سے اس طرح کی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، اس طرح اسٹیٹ کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اس طرح پاکستان کو نشانہ نہیں بنایا گیا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے مقامی قائدین، مقامی رہنماؤں کی جانب سے جو اسٹیٹ کو جو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی گرفتاری کی اطلاعات موصول ہوئے، تو سب سے پہلے یہاں کے ضلعی صدر اور سابق MNA سلیم الرحمان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کیا گیا اور اس نے تمام لوگوں کو سرکٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہونے کی ہدایت کی گئی۔ تو یہاں پر اس وجہ سے میں نے وضاحت کی کہ سرکٹ ہاؤس صوبائی حکومت کا گیسٹ ہاؤس نہیں، بلکہ وہ اسٹیٹ کے جتنی بھی آفیسز ہیں وہاں پر وہ لوگ ٹھہرتے ہیں، ان کے افسران ٹھہرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے سرکٹ ہاؤس کو نشانہ بنایا اور وہاں پر جتنی بھی لوگ تھے ان کو جمع کیا گیا، اسٹیٹ کے خلاف نعرے لگائے گئے، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے، اور یہاں تک کہ اسٹیٹ کے جتنی بھی آفیسرز ہیں ان کو، بچوں کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دینی پڑی، جس کے باعث موجودہ جو انتظامیہ ہے یا صوبائی حکومت ہے یا اسٹیٹ کی بھی جتنی ادارے ہیں، تو ان کو خاص کر انہی نعروں، انہی اشتعال انگیزی کی بدولت آج کل جو FIR کیے جا رہے، تو وہ انہی کا خمیازہ ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا کہ سوات میں نیب کی بعض گشت کے حوالے سے بھی خبریں جو ہے وہ گرم ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ افتخار صاحب، آپ بھی صحافت کا کافی تجربہ رکھتے اور آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھے ہے۔ جب بھی کسی حکومت کا، چاہے صوبائی حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، اس کا اختتام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی مدت پوری کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جتنی بھی ادارے ہیں جو کہ احتساب کے لیے، جن میں نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، FIA ہے، وہ ادارے متحرک ہو جاتے ہیں اور ان کے جو سابق ممبران صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا جو منسٹر ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف چھان بین کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو PTI کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی یہاں پر نیب کی ٹیمیں پہنچ گئے اور انہوں نے خاص کر مٹا، کبل اور خوازہ خیلہ کے علاقوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ مٹا اریگیشن جو چینل ہے اس میں جو 200 پیش ہیچریز قائم کیے گئے ہیں اس میں، اور جو کہ کبل کے مختلف علاقوں میں جو ترقیاتی اسکیم جاری ہے، مٹا میں جو جاری ہے، اور خاص کر جو بالائی علاقوں میں جو اسکیمیں جاری ہیں ان میں نیب نے اپنے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے پراپر ان کے جو ثبوت ہے وہ ثبوت اکٹھے کر لیے گئے، اور ان میں سابق وفاقی وزیر سمیت سابق وزیر اعلیٰ، سابق صوبائی وزیر اور دیگر جو MPs ہیں ان کے خلاف انکوائریاں شروع کر دی گئی ہے۔ اور جو آفیسر ہے، جب میری بات ہوئی نیب ذرائع سے تو انہوں نے 24 مئی تک تمام تر شواہد اکٹھے کرنے کی ہدایت کر رکھی تھی، لیکن اب صورتحال چونکہ اس طرح ہو گئی ہے تو اب اس میں شاید توسیع دے دی گئی ہے، لیکن ان کے خلاف جو نیب ہے انہوں نے باقاعدہ ریفرنسز تیار رکھے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اینٹی کرپشن کی جانب سے کڈنی ہسپتال میں جو نوکریوں میں، جو بھرتیوں میں جو اقربا پروری ہوئی ہے، تو ان کے خلاف بھی اینٹی کرپشن کی جانب سے جو ڈیڈک کمیٹی کے چیئرمین ہے یا ان کے ساتھ دیگر جو افراد ہیں ان کے خلاف بھی FIR درج کیے گئے ہیں، جن میں انہوں نے BBA کر لیا، جبکہ 10 جو کہ سابق DG سید علی خان نثار جو کہ سابق حکومت کا فرنٹ مین تھا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس سلسلے میں بھی تحقیقات جاری ہے۔ اچھا سر، یہ آخری سوال ہے اب سے کہ
اس تمام تر سیاسی صورتحال سے مستقبل پر کیا اثرات پڑیں گے اور کیا کوئی تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ افتخار صاحب بالکل جس طرح آپ نے مستقبل کی بات کی تو اگر دیکھا جائے تو 1947 سے لے کر اب تک جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں یا ان کے قائدین ہیں ان کی حکومتیں ختم بھی ہوئی ہے، ان کی حکومت کو گرایا بھی گیا ہے، لیکن کسی نے بھی اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے تھے اور نہ پارٹی پر اگر دیکھا جائے تو مشرف کے دور میں پی ایم ایل این کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی تو اس کو مشرف کو نواز شریف کو ملک بدر کرنا پڑا، جبکہ جو ان کے قائدین تھے تو قاپ لیگ کی شکل میں ان کو ٹونسا گیا۔ لیکن اگر آج دیکھ لے تو مسلم لیگ نون اسی پوزیشن میں اپنی پوزیشن پر کھڑی ہے، لیکن جب بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی ان کی جانب سے اس صوبے کے ساتھ اس ملک کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہے تو آج اگر دیکھا جائے تو جہانگیر ترین اور علیم خان نے ایک پارٹی کا اعلان کیا ہوا ہے، ابھی تک تو انہوں نے اعلان نہیں کیا لیکن اس کا فیصلہ کیا گیا اور آئندہ چند روز میں باقاعدہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو زیادہ تر اگر دیکھا جائے اب تک پاکستان تحریک انصاف کے 103 کے قریب جو ایم این ایس تھے، جو ایم پی ایس تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور زیادہ تر وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ رابطوں میں ہے۔ اگر سوات کی بات کی جائے تو سوات میں ایسے سابق صوبائی وزیر جو ہے وہ ہے پشاور سے یا شنگلہ سے مختلف وزراء ہیں، ممبران اسمبلی ہے، وہ باقاعدہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ رابطوں میں ہے اور توقع اور یہ توقع تو کیا بلکہ وہ تقریباً جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی باقاعدہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ روپوش ہے، ابھی تک وہ فرار ہے، وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اگر وہ سامنے آ جائے تو اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد عالم صاحب وقت دینے کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ جس میں ہم نے ملک کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور اسی طرح ملاکنڈ ڈویژن میں اور سوات میں خصوصاً اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ مقصد بھی یہی ہے اپنے ولاگ کو جاری رکھنے کا کہ ملک کی صورتحال سے بھی آپ کو باخبر رکھا جائے اور اسی طرح جو ملاکنڈ ڈویژن میں سیاسی صورتحال ہے یا ملاکنڈ ڈویژن کی جو دوسرے خبریں ہیں ان کو بھی اپنی ولاگ کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ تو یقیناً آج کا ولاگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے مفید رہا ہوگا۔ کل دوسری ولاگ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گے اور مزید اس طرح کی معلومات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔